شناز اور اس کی بیٹیاں دوپہر تک سوئی رہتیں اور 2 بجے اٹھ کر موبائلوں میں مصروف ہو جاتیں۔ اس کی بہو ریحام نے یہ سب دیکھا تو وہ انہیں صبح اٹھانے لگتی اور کہتی اٹھ کر نماز پڑھو، لیکن شہناز آگے سے اسے گالیاں دینے لگتی۔ لیکن ریحام نے ہمت نہ ہاری اور ایک دن نندوں کو اٹھا رہی تھی کہ شہناز اور اس کی بیٹیوں نے مل کر ریحام کو بہت مارا اور بیٹے سے کہا کہ اس نمازن کو گھر سے لے کر دفع ہو جاؤ۔ وہ ریحام کو لے کر گھر سے چلا گیا۔ 5 سال کے بعد ریحام کو اللہ نے بیٹا دیا تو وہ شوہر کے ساتھ ساس نندوں کو مٹھائی دینے آئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر ان کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ قدرت نے وہاں فیضان کمرے میں داخل ہوا تو اس کی نظر سامنے بیڈ پر پڑی۔ خوبصورت سجی ہوئی سیج کے درمیان اس کی نئی نویلی دلہن پڑی تھی۔ سرخ رنگ کا خوبصورت لباس اس پر قیامت ڈھا رہا تھا۔ فیضان کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اس نے پلٹ کر دروازہ بند کیا اور دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے مقابل آ کر بیٹھ گیا۔ فیضان نے اپنی دلہن ریحام کو سلام کیا، وہ مسکرا دی۔ اس کے چہرے سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ کتنی زیادہ خوش ہے۔ خاندان کا سب سے امیر اور خوشحال گھرانہ اس کا رشتہ مانگنے آیا تھا، تبھی وہ اپنی خوش قسمتی پر یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ فیضان جیسا قابل لڑکا تو قسمت والوں کو ملتا ہے۔ شاید اس کی نیک سیرت کا اثر تھا۔ 5 وقت کی نمازیں پڑھنے کی وجہ سے تو وہ پورے خاندان میں مشہور تھی۔ اب تو اسے بھی یقین آنے لگا تھا کہ یہ نماز میں مانگی ہوئی اچھے نصیب کی دعاؤں کا ہی اثر تھا۔ فیضان نے جیب سے خوبصورت سا لاکٹ نکال کر ریحام کی جانب بڑھا دیا۔ یہ لو، یہ تمہارا منہ دکھائی کا تحفہ ہے۔ ویسے تو یہ تمہارے حسن کے سامنے کچھ بھی نہیں، مگر یہ میری محبت کی ایک چھوٹی سی جھلک ہے۔ فیضان نے لاکٹ ریحام کی گردن میں پہنا دی۔ وہ شرما سی گئی اور تبھی فیضان کی نظر اس کی مہندی لگے ہاتھوں پر پڑی۔ ارے تم نے نیل پینٹ نہیں لگوائی تھی کیا؟ آج کل کی دلہنیں تو نیل پینٹ کے بغیر پارلر سے باہر ہی نہیں نکلتی۔ تم نے ایسا کیوں کیا؟ فیضان نے محبت سے ریحام کے ہاتھ پکڑتے ہوئے اس کے ناخنوں کو دیکھا تھا جو سادے اور بے رنگ تھے۔ ریحام شرما سی گئی۔ وہ دراصل نماز پڑھنی تھی ابھی، اور نیل پینٹ لگا کر نماز نہیں ہوتی، اسی لیے نہیں لگوائی، اس نے سادہ سے لہجے میں وضاحت دی تھی۔ فیضان چونک سا گیا۔ نماز؟ ارے ہاں، تم تو نمازیں پڑھتی ہو، اس نے جیسے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا تھا۔ ریحام حیران رہ گئی۔ میں؟ مطلب کیا؟ آپ لوگ نہیں پڑھتے؟ نماز تو ہر مسلمان پڑھتا ہے۔ ریحام ہنسی تھی۔ فیضان سر کھجا کر رہ گیا۔ تھوڑی دیر تک وہ اس سے باتیں کرتا رہا۔ ریحام بار بار گھڑی دیکھ رہی تھی۔ فیضان نے بھانپ لیا، کیا بات ہے؟ کیا تمہیں کسی چیز کا انتظار ہے؟ فیضان نے پوچھا تو ریحام نے سر ہلا دیا۔ جی، عشاء کی نماز نہیں پڑھی میں نے، اسی لیے بار بار وقت دیکھ رہی ہوں، رات زیادہ ہو رہی ہے نا؟ ریحام نے کہا تو فیضان دل ہی دل میں اس سے متاثر سا ہو گیا۔ اس نے جلدی سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ جاؤ تم چینج کر کے پہلے نماز پڑھ لو، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ تکیے کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے محبت بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ریحام آرام سے نیچے اتری اور واش روم چلی گئی۔ جب وہ وضو کر کے واپس آئی تو میک اپ سے پاک اس کا چہرہ بھی چمک رہا تھا۔ جائے نماز بچھاتے ہوئے اس نے اچانک مڑ کر فیضان کو دیکھا۔ آپ نے پڑھ لی ہے نماز؟ اس نے سوال تو سادہ سا کیا تھا مگر فیضان کو جیسے کرنٹ سا لگا۔ میں؟ اس نے اپنی طرف انگلی کر کے پوچھا۔ ریحام نے کہا جی، آپ کے بارے میں ہی پوچھ رہی ہوں۔ فیضان سٹ پٹا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ نہیں نہیں، میں نے ابھی نہیں پڑھی، آتا ہوں پڑھ لیتا ہوں، جلدی سے کہتا ہوا وہ واش روم میں جا گھسا۔ اب اسے کیا بتاتا کہ ان کے گھر میں تو نماز روزے کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ سب لوگ دن چڑھے سونے کے عادی تھے۔ گھر میں ٹی وی، کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کی فراوانی تھی۔ ہر کسی کے ہاتھ میں مہنگا موبائل تھا۔ ایسے میں سارا دن نمازوں کی گنتی بھلا کسے یاد رہتی تھی، اور ویسے بھی وہ لوگ اپر کلاس سے تعلق رکھتے تھے، ان کے ہاں نماز پڑھنے کو پینڈو پن تصور کیا جاتا تھا۔ مگر فیضان کو ریحام کے سامنے یہ بات بتاتے ہوئے شرم سی آئی۔ کیا سوچے گی وہ میرے بارے میں؟ مجھے اپنے مذہب کی بنیادی معلومات ہی نہیں ہیں۔ جلدی جلدی وضو کر کے وہ ریحام کے برابر آ کھڑا ہوا۔ اس نے نماز شروع کر لی تھی۔ فیضان نے بھی نماز کی نیت کر لی۔ شکر تھا کہ اسے نماز پڑھنے کا طریقہ مولوی صاحب نے کبھی سکھایا تھا۔
ذہن پر زور ڈال ڈال کر وہ نماز پڑھنے لگا۔ شادی کے ابتدائی دن پڑھ لگا کر اٹھ گئے۔ فضا نے دوبارہ سے آفس جوائن کر لیا۔ اب اس بڑے سے محل نما گھر میں ریحام، اس کی ساس اور 2 نندیں رہ گئی تھیں۔ نندوں کی تعلیم مکمل ہو چکی تھی اور بس ان کی شادی کا انتظار تھا۔ بڑی والی کا رشتہ طے ہو چکا تھا، مگر اس کا منگیتر بیرون ملک ہوتا تھا۔ اس کے وطن واپس آنے پر اس کی شادی طے ہونا طے تھی۔ جس دن سب مہمان گھروں سے رخصت ہو گئے، ریحام کی ساس نے اس کا ہاتھ کھیر میں ڈلوا دیا۔ لو بھائی بیٹا، اب تمہارا اپنا گھر ہے، سنبھالو اسے۔ میں تو ملازموں سے کھانے پکوا پکوا کر تھک گئی ہوں۔ ویسے بھی گھر کی بہو کو سارے کام کاج کرنے چاہیے۔ تم جانو، تمہارا کچن جانے۔ ساس نے اپنا پلو جھاڑا اور کچن سے نکلتی چلی گئی۔ ریحام کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ اپنے گھر میں سارے کام کاج وہ خود ہی تو کیا کرتی تھی۔ اگلے دن وہ صبح سویرے جاگی، فجر کی اذانیں ہو چکی تھیں۔ ریحام نے وضو کیا اور نماز پڑھنے لگی۔ وہ انہماک سے نماز پڑھتی تھی، نہ جانے کتنا عرصہ ہوا اس کی ایک بھی نماز قضا نہیں ہوئی تھی۔ نماز پڑھ کر وہ اپنے کمرے سے باہر نکل آئی۔ فضان کو اس نے اٹھا دیا تھا، وہ بھی نماز پڑھنے لگا تھا۔ باہر گھر میں مکمل خاموشی چھائی تھی۔ نمرا اور سمرا جاگ رہی ہوں گی، ان سے مل کر آتی ہوں، ریحام نے دل میں سوچا اور اپنی دونوں نندوں کے کمرے کی جانب چل دی۔ کمرہ اندر سے بند تھا، مگر ریحام جانتی تھی کہ فجر کی اذان ہو چکی ہے، تو ظاہری سی بات ہے کہ نماز کے لیے وہ دونوں اٹھی ہی ہوں گی۔ ریحام نے دروازے پر دستک دی، مگر دروازہ نہ کھلا۔ ریحام نے اب کی بار ذرا زور سے دستک دی، اب کی بار بھی دروازہ نہ کھلا۔ ریحام کو تھوڑی تھوڑی پریشانی نے آ گھیرا۔ یا اللہ خیر ہو، فجر کے وقت نہیں جاگیں، کہیں طبیعت تو نہیں خراب دونوں کی؟ پریشانی کے عالم میں ریحام نے نمرا اور سمرا کے کمرے کا دروازہ پوری قوت سے پیٹ ڈالا۔ تھوڑی سی دیر کے بعد زوردار آواز کے ساتھ دروازہ کھل گیا۔ سامنے ہی بکھرے بالوں اور سوجے ہوئے منہ کے ساتھ نمرا کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں نیند سے بوجھل تھیں۔ بڑی مشکل سے اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا، دروازے کے باہر ریحام کھڑی تھی۔ کیا مصیبت ہے جو آدھی رات کو دروازہ پیٹ رہی ہو آپ؟ صبح بات نہیں ہو سکتی؟ شریفوں کے کوئی طور طریقے ہوتے ہیں، آپ کو کسی نے نہیں سکھائے کہ رات کے وقت کسی کے کمرے کا دروازہ نہیں پیٹنا چاہیے؟ ساری نیند خراب کر کے رکھ دی۔ نمرا منہ پھاڑ کر چلائی تھی۔ ریحام ہکا بکا رہ گئی۔ اس نے نمرا کا یہ روپ تو پہلی دفعہ دیکھا تھا، بلکہ صحیح معنی میں تو وہ مخاطبی اس سے آج پہلی دفعہ ہوئی تھی، ورنہ وہ تو زیادہ تر اپنے موبائل میں ہی مگن رہتی تھی۔ وہ فجر کی اذان ہو گئی تھی نا، تو مجھے لگا تم نماز کے لیے جاگ رہی ہوگی، میں اسی لیے تم سے ملنے آ گئی، ریحام نے شرمندگی سے کہا۔ نمرا نے سر سے لے کر پیر تک ریحام کو دیکھا اور کہا، 19ویں صدی کی ہیروئن، خود نماز پڑھ کر جادو ٹونے کر لیے ہیں تو جا کر سو جاؤ اور دوسروں کو بھی سکون سے سونے دو۔ آئندہ صبح کے وقت میرے کمرے کا دروازہ مت بجانا۔ مجھے اس ٹائم کوئی نیند سے جگائے تو مجھے سخت غصہ آتا ہے۔ سارا موڈ خراب کر کے رکھ دیا اور ساری نیند کا بھی بیڑا غرق کر دیا ہے، بے وقوف عورت۔ نمرا نے شور سے بھابھی کے منہ پر دروازہ بند کیا۔ باہر کھڑی ریحام کو ایک زوردار جھٹکا سا لگا۔ بے عزتی کے شدید احساس سے اس کی آنکھیں نم پڑنے لگیں۔ چہرے پر ہاتھ پھیرتے اس نے خود کو سنبھالا اور پلٹ کر دیکھا۔ شہناز کے کمرے کا دروازہ بھی بند تھا۔ دروازے کے نیچے حصے سے صاف پتہ لگ رہا تھا کہ اندر روشنی بند ہے، شاید وہ بھی سو رہی تھیں۔ ریحام کو کچھ سمجھ نہ آئی۔ وہ پلٹ کر دھیرے دھیرے چلتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس کے ہاتھ ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے۔ وہ بڑی مشکل سے اپنے آنسو ضبط کر رہی تھی۔ فضان نے اس کا چہرہ دیکھا تو چونک گیا۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ صبح صبح اتنی سرخ کیوں ہو رہی ہو؟ فضان کے سوال پر ریحام نے بے ساختہ سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کچھ نہیں، میں تو نمرا کو نماز کے لیے جگانے گئی تھی، لیکن وہ بلا وجہ لڑنے لگ گئی، پتہ نہیں ایسا کیوں، شاید اس نے نماز پڑھ لی ہوگی، مجھے اسے ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے تھا، ریحام ناسمجھی کے عالم میں کہہ رہی تھی۔ فضان جیسے یکدم سب کچھ سمجھ سا گیا۔ اس نے اپنے سر پر ہاتھ پھیرا اور ٹالنے والے انداز میں بولا، آؤ تم چھوڑو نمرا کو، بس تم اپنے کمرے میں نماز پڑھ لیا کرو اور باقی سب کو چھوڑو، جو جیسا کرتا ہے اسے ویسا کرنے دو، چلو آؤ اب باتیں کریں، تھوڑی دیر بعد مجھے چائے بنا دینا، مجھے آفس کے لیے نکلنا ہے۔
فیضان نے ریحام کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے برابر بٹھا لیا تھا۔ ریحام نے بھی سر جھٹک دیا مگر اس کا ذہن الجھا ہی رہا۔ فیضان آفس چلا گیا تو وہ پورے گھر میں پھرنے لگی۔ گھر میں کوئی ایسا کام نہ تھا جو وہ کرتی۔ ملازمہ 9 بجے آتی تھی، وہ سارے گھر کی صفائی کر دیتی، برتن بھی وہ دھو دیتی تھی، صرف کھانا بنانا ریحام کی ذمہ داری تھی۔ 2 بجے کے قریب دونوں نندوں کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ ریحام تو جاگ جاگ کر تھک چکی تھی۔ اس نے وقت گزاری کے لیے 2-3 ڈشیں کھانے میں بنا لی تھیں۔ کبابوں کے ساتھ بہت سارا مسالہ بنا کر اس نے فریج میں رکھ دیا تھا۔ پھر بھی وقت نہ گزرا تو اس نے سارا ڈرائی فروٹ کرش کر کے ایک جار میں بھر کر رکھ دیا۔ شہناز کے کمرے کا دروازہ کھلا تو ریحام اٹھی کہ ممی کے پاس بیٹھ کر باتیں کروں گی۔ اس نے سوچا شہناز کمرے سے نکلی تو دونوں ہاتھوں سے اپنا سر دبا رہی تھی۔ نہ جانے کیا بات ہے، سر میں اتنا درد ہے، چائے بناؤ ریحام اور مجھے ناشتہ بھی دے دو، شہناز نے کہا تو ریحام حیران ہوئی۔ امی 2 بج رہے ہیں، یہ تو کھانے کا ٹائم ہے، ریحام نے تو اپنی جھونک میں کہہ دیا، مگر شہناز یکدم پلٹی اور حلق کے بل چلائی۔ 2 بج رہے ہیں تو کیا، یہ تمہارے باپ کا گھر ہے جو تمہاری مرضی سے جاگوں؟ میرا جب دل کرے گا میں اٹھوں گی، تم کون ہوتی ہو مجھے بتانے والی کہ میں 2 بجے اٹھ رہی ہوں؟ بڑھیائی کہیں کی، تمہارا کام صرف فیضان کے ساتھ شادی کر کے اس گھر میں رہنا اور بچے پیدا کرنا ہے، اس کے علاوہ ہمارے کسی معاملات میں دخل اندازی مت کرو، آئی سمجھ؟ شہناز تو گویا پھٹ پڑی تھی۔ ریحام ہکا بکا رہ گئی، اتنی بے عزتی اسے سہی نہ گئی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ خاموشی سے پلٹ کر کچن میں چلی گئی۔ دونوں نندیں بھی جمائیاں لیتی کمروں سے باہر نکل آئی تھیں، لیکن وہ نہا دھو کر تیار شدہ حلیے میں تھیں۔ ریحام نے ان کے ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگا دیا۔ نمرا اور سمرا دونوں مطمئن انداز میں کھانا کھاتی رہیں۔ ریحام ان کے سامنے جا کر اپنی پلیٹ لے کر بیٹھ گئی۔ اور کیا چل رہا ہے زندگی میں نمرا سمرا؟ ریحام نے ان سے پوچھا۔ سمرا نے ایک نظر اٹھا کر بھابھی کو دیکھا اور سر جھٹک کر بولی، کچھ خاص نہیں، اور دوبارہ موبائل پر مصروف ہو گئی۔ ریحام کو شرمندگی سے ہوئی۔ وہ جتنی دفعہ بھی نندوں سے مخاطب کر کے بات کرنے کی کوشش کرتی، وہ یک لفظی جواب دے کر چپ ہو جاتی۔ آخر کار نمرا تنگ آ گئی۔ کیا ہے بھابھی، سر پر ہی چڑھی جا رہی ہیں آپ تو؟ ایک بلاگ پڑھ رہی تھی، مگر مجال ہے آپ نے پڑھنے دیا ہو، 2 گھڑی اپنے گھر میں بیٹھنا بھی سکون سے نصیب نہیں ہوتا۔ نمرا اٹھی اور پیر پٹکتے ہوئے موبائل لیا اپنے کمرے میں جا گھسی تھی۔ سمرا بھی منہ بناتے ہوئے واپس اپنے کمرے میں جا گھسی۔ صرف شہناز ہی تھی جو کام والی سے اپنی ٹانگیں دبوا رہی تھی۔ ریحام ہکا بکا وہیں ٹیبل پر بیٹھی رہ گئی۔ اس گھر میں تو کوئی بھی اس سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ یہ سب تو چلو ٹھیک تھا، مگر ریحام صاف دیکھ رہی تھی کہ شہناز سمیت دونوں نندوں میں سے کوئی بھی نماز نہیں پڑھتا تھا۔ یہ بات اس کو بہت زیادہ گراں گزر رہی تھی۔ اسے پتا تھا جن گھروں میں نماز نہ پڑھی جائے وہاں پر کیسا عذاب الہی نازل ہوتا ہے۔ یہ بات اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ گھر اب اس کا بھی ہے۔ وہ اپنے لوگوں کو اللہ کے عذاب کا شکار نہیں ہونے دے گی۔ کل میں جب صبح جاگوں گی تو میں امی اور نمرا سمرا دونوں کو جگاؤں گی۔ نیند سے اٹھانا ہی تو مشکل ہوتا ہے، اور جب وہ نیند سے اٹھ جائیں گی تو خود ہی نماز پڑھ لیں گی۔ ریحام نے دل ہی دل میں پکا ارادہ کر لیا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اپنے کس مصیبت کو دعوت دینے جا رہی ہے۔ صبح الارم کے بغیر ہی ریحام کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے جلدی جلدی نماز ادا کی اور گھڑی میں وقت دیکھا۔ ابھی سورج طلوع ہونے میں کافی وقت تھا۔ وہ جلدی سے کمرے سے باہر نکل آئی۔ فیضان ایک بزنس ٹرپ کے سلسلے میں شہر سے باہر تھا۔ شہناز کے کمرے کا دروازہ بند تھا، مگر حیرت انگیز طور پر نمرا اور سمرا کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ ریحام چونک سی گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر دیکھا، کمرہ خالی تھا۔ دونوں لڑکیاں اپنے اپنے بیڈ پر موجود نہیں تھیں۔ ریحام کے دل کو دھڑکا سا لگا، اور جب ہی اس کا خیال دیوار پر لگے ہوئے اے سی کی طرف گیا، اس کی تار باہر نکل کر جھول رہی تھی۔ اور تو یہ بات ہے، ریحام سمجھ گئی، اے سی خراب ہونے کی وجہ سے دونوں لڑکیاں اپنے کمرے میں نہیں سوئی تھیں۔ ریحام نے پلٹ کر شہناز کے کمرے کو دیکھا۔ نمرا اور سمرا شاید آج امی کے ساتھ ہی سوئی ہیں۔ اچھا ہے، میں ایک ساتھ تینوں کو جگا دوں گی۔ ریحام پرعزم انداز میں آگے بڑھی اور شہناز کے کمرے کا دروازہ ہلکا سا کھٹکھٹایا۔
لیکن دروازہ نہ کھلا۔ دوسری بار دستک دینے کے لیے ریحام نے ہاتھ اٹھایا، مگر یوں ہی چیک کرنے کے لیے اس نے لاک گھما دیا۔ لاک کھل گیا۔ ریحام خاموشی سے اندر داخل ہو گئی۔ اندر اے سی کی خنکی میں تینوں ماں بیٹیاں سکون سے سو رہی تھیں۔ شہناز کا کمرہ کافی بڑا تھا اور اس میں گنجائش بھی کافی تھی۔ شہناز کے خراٹے کمرے میں گونج رہے تھے۔ دونوں لڑکیاں بھی نیند میں گم تھیں۔ ریحام مسکرا دی۔ آج تو میں آپ لوگوں کو نیکی کرنے پر مجبور کر دوں گی۔ ریحام نے آگے بڑھ کر سوئچ بورڈ پر ہاتھ رکھا اور ایک ساتھ کمرے کی ساری لائٹیں آن کر دیں۔ روشنی تیز آنکھوں پر پڑی تو شہناز سمیت نمرا اور سمرا دونوں بکھلا کر اٹھ کھڑی ہوئیں۔ کیا ہو گیا؟ کیا سورج نکل آیا؟ یہ اتنی روشنی یکدم کیسے ہو گئی ہے؟ شہناز بکھلا سی گئی تھی۔ نمرا اور سمرا بھی منہ پھاڑے آس پاس دیکھ رہی تھیں، اور پھر جیسے ہی تینوں کی نظر دروازے کے بیچوں بیچ کھڑی ریحام پر پڑی، نمرا کے منہ سے نکلا، یہ تو بھابھی ہیں، پر یہ اس وقت یہاں کیا کر رہی ہیں؟ نمرا نے حقارت سے کہا۔ شہناز بیڈ سے نیچے اتر آئی۔ تم آدھی رات کو بغیر اجازت کمرے کے اندر کیسے گھسی؟ چوری کرنے کے لیے آئی ہے کیا؟ شہناز بکھرے ہوئے بالوں اور سوجے ہوئے منہ کے ساتھ پوچھ رہی تھی۔ ریحام مسکرائی۔ امی جان، فجر کی اذان ہو گئی ہے، میں آپ تینوں کو نماز کے لیے جگانے آئی ہوں۔ نماز چھوڑنا اچھی بات نہیں ہوتی۔ آپ تینوں اتنی عقل مند اور پڑھی لکھی ہیں، میں چاہتی ہوں آپ تینوں نماز پڑھا کریں تاکہ… ریحام کی بات ابھی اس کے منہ میں ہی تھی کہ شہناز کا ہاتھ اٹھا اور اس نے زوردار تھپڑ ریحام کے منہ پر جڑ دیا۔ نماز پڑھو، نماز پڑھو، جب سے آئی ہے تبلیغ شروع کی ہوئی ہے، بڑی آئی مولانی کہیں کی۔ تجھے کل بھی سمجھایا تھا کہ مجھے نیند سے اٹھتے ساتھ کوئی ڈسٹرب کرے تو میرا سر پھٹنے لگ جاتا ہے، اور آج تو نے صبح صبح میرے کمرے میں گھس کر مجھے جگا دیا ہے۔ سمجھ نہیں آتا میں تیرے ساتھ کیا کروں۔ شہناز اپنے سر کے بال نوچنے لگ گئی۔ ہر وقت میک اپ اور مہنگے کپڑوں میں ملبوس ٹپ ٹاپ میں رہنے والی شہناز کا یہ روپ ہی انوکھا تھا۔ ریحام ہکا بکا رہ گئی، مگر امی، نمرا اور سمرا جوان لڑکیاں ہیں، انہیں بھی نماز پڑھنی چاہیے۔ موبائل تو یوز کرتی ہیں، اس میں بھی نظر لگتی ہے، ریحام نے ہمت کر کے کہا۔ تبھی لپک کر نمرا اور سمرا نیچے اتر آئیں۔ ان کی نیند خراب کرنے پر انہیں سخت غصہ تھا۔ نمرا نے آگے بڑھ کر ریحام کو بالوں سے پکڑ لیا۔ تیری جرت کیسی ہوئی میرے موبائل کے استعمال کرنے پر نظر رکھنے والی تھرڈ کلاس عورت؟ خود مڈل کلاس کی ہے نا، اس لیے ہماری خوشیاں ہضم نہیں ہو رہی۔ کل بھی منع کیا تھا کہ یہ نماز کی رٹ ہمارے سامنے مت لگایا کرو، لیکن تمہیں سمجھ نہیں آتی۔ نمرا تو اس کے بال کھینچتے ہوئے اسے پیچھے کو جھکائے جا رہی تھی۔ ریحام کے حلق سے گھٹی گھٹی سی چیخیں نکلیں۔ کیا کر رہی ہو نمرا، چھوڑو مجھے، اس نے درد سے کراتے ہوئے کہا، مگر سمرا لپک کر آگے بڑھی اور اس نے ریحام کے پیٹ میں ایک زوردار لات ماری۔ اب آیا مزہ؟ درد ہو رہا ہے نا؟ ہمیں بھی کوئی نیند سے اٹھائے تو ہمارے سر میں ایسے درد ہوتا ہے، جاہل عورت۔ سمرا نے ایک اور لات اس کے پیٹ میں ماری۔ ریحام درد سے بلبلا اٹھی۔ شہناز نے بھی آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر جڑ دیا تھا، اور اس کے بعد تو جیسے تینوں ماں بیٹیاں پاگل سی ہو گئیں۔ نیند سے اچانک بیدار ہونے پر ان کے اپنے دماغ سن ہو رہے تھے۔ لاتوں، ٹھڈوں اور مکوں سے وہ ریحام کو بری طرح سے پیٹنے لگیں۔ ریحام تو اس اچانک افتاد پر گھبرا سی گئی تھی۔ وہ ان سے معافیا مانگنے لگی۔ شہناز مارتے ہوئے بار بار کہہ رہی تھی، آئندہ پڑھائے گی نماز، آئندہ بولے گی نماز پڑھنے کا۔ فتوے دینے کا بڑا شوق ہے امی، ایسے نہیں مانے گی۔ یہ لیں۔ شہناز چونکی جب سمرا نے ماں کے ہاتھ میں ہیئر اسٹریٹنر دیا۔ اس نے اس کا سوئچ بورڈ میں لگا دیا تھا۔ شہناز کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اس نے ہیئر اسٹریٹنر اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس کی راڈ گرم ہو چکی تھی۔ شہناز نے آگے بڑھ کر گرم گرم راڈ ریحانہ کی کمر پر داغ دی۔ وہ بلبلا اٹھی۔ اب مزہ آیا؟ آئندہ کبھی جرت نہیں کرے گی ہمارے کمرے میں گھس کر دخل اندازی کرنے کی۔ شہناز نے پے در پے 2-3 سلاخیں ریحام کی کمر پر داغ دیں۔ نمرا نے بھی ایک جھٹکے سے اس کے بال چھوڑ دیے تھے۔ ریحام بے حال ہو کر زمین پر پڑی تھی۔ تینوں ماں بیٹیاں بکھری ہوئی شیرنی لگ رہی تھیں۔ مار پیٹ کرنے کے بعد ان کا غصہ اور جنون تھوڑا کم ہوا تھا۔ نمرا نے ساری لائٹیں آف کیں اور پلٹ کر جا کر بستر میں گھس گئی۔ دفعہ ہو جاؤ ہمارے کمرے سے۔ سمرا بھی سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ شہناز نے بھی واش روم کا رخ کیا۔ ریحام فرش پر پڑی بری طرح سے سسکتی رہی۔ یہ سب ہوگا اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد شہناز کے خراٹوں کی آوازیں گونجنے لگیں۔
وہ اپنے چور چور وجود کو سنبھالتے ہوئے کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس کے ہونٹوں سے خون رس رہا تھا، آنکھیں اور چہرہ سوج چکا تھا، کمر میں شدید جلن ہو رہی تھی، مگر وہ گرتے پڑتے کسی نہ کسی طرح اپنے کمرے میں جا پہنچی۔ شام تک وہ تیز بخار میں پھنک رہی تھی۔ باہر کیا ہوا اسے دوبارہ کچھ خبر نہ ہوئی۔ فضان واپس آیا تو اس کے کانوں میں اس کی آواز پڑی۔ ریحام بستر سے اٹھ بیٹھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ فضان کمرے میں داخل ہوا تو ریحام کی حالت دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ یہ سب کیا ہے؟ وہ لپک کر اس کے پاس آیا۔ ریحام بری طرح سے رونے لگی۔ امی اور نمرا سمرا نے مجھے مارا ہے۔ اس نے فضان کو اپنے کمر پر لگے ہوئے داغنے کے نشانات دکھائے۔ فضان ہکا بکا رہ گیا۔ ریحام کا ہاتھ پکڑ کر وہ باہر لے آیا، جہاں لاؤنج میں تینوں ماں بیٹیاں ٹی وی دیکھ رہی تھیں۔ یہ سب کیا ہے امی؟ ریحام کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا آپ لوگوں نے؟ اتنا ظلم کون کرتا ہے بھلا؟ فضان کی بات پر شہناز نے مطمئن انداز میں سر اٹھایا۔ میں تم سے بات کرنے ہی والی تھی۔ اپنی اس نمازن بیوی کو لو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ میں ایسے پینڈو لوگوں کو اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتی، جو آئے روز دوسروں کے بے دین ثابت کرنے پر تلی رہتی ہیں۔ آئندہ مجھے اس کی شکل گھر میں نظر نہ آئے۔ اگر تمہیں یہاں رہنا ہے تو اس کو طلاق دو، ورنہ تم بھی اس کے ساتھ دفع ہو جاؤ، شہناز نے غصے سے کہا تھا۔ فضان ساکت رہ گیا۔ امی، آپ بات کو بڑھا رہی ہیں، اس نے ماں کو سمجھانا چاہا، لیکن وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ابھی اور اسی وقت ریحام کو طلاق دو، اس کا بار بار یہی اصرار تھا۔ فضان نے پلٹ کر روتی بلکتی ریحام کو دیکھا، جس میں کوئی برائی نہیں تھی۔ اس کا دل پگھل سا گیا۔ آخر ماں نے اس کی بیوی کو اتنی کڑی سزا کیوں دی تھی؟ نہیں امی، میں ریحام کو طلاق نہیں دوں گا، مضبوط لہجے میں فضان نے کہا تو شہناز نے دروازے کی طرف انگلی کر کے کہا، ابھی اور اسی وقت یہاں سے نکل جاؤ، یہ ساری پراپرٹی میری ہے، تمہارا اس پر کوئی حق نہیں۔ فضان ساکت رہ گیا۔ شہناز دوبارہ ٹی وی دیکھنے میں مصروف ہو چکی تھی۔ فضان نے خاموشی سے ریحام کا ہاتھ پکڑا اور گھر سے نکلتا چلا گیا۔ اس کی اپنی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ ایک کڑا فیصلہ تھا، مگر وہ ایک مضبوط مرد ثابت ہوا۔ اس نے ریحام کو سہارا دیا، اس کے پاس اچھی تعلیم تھی، اس نے ایک اعلیٰ ملٹی نیشنل کمپنی میں اپلائی کیا اور خوش قسمتی سے اس کی نوکری لگ گئی۔ تنخواہ اچھی تھی۔ کرائے کے مکان میں رہتے رہتے کچھ ہی عرصے میں فضان نے اپنا مکان بنا لیا۔ قسمت ان پر ہر طرح سے مہربان تھی، مگر بس ایک ہی کمی تھی۔ گھر سے نکلتے وقت ریحام کے پیٹ میں نمرا اور سمرا نے جو لاتیں ماری تھیں، ان سے ریحام کے اندر کوئی گڑبڑ ہو گئی تھی اور وہ ماں نہیں بن سکتی تھی۔ مگر فضان کو اس کی شکل میں اتنا خوبصورت جیون ساتھی ملا تھا کہ اس سے کوئی شکایت نہیں تھی۔ اس دن کا نکلا ہوا فضان پلٹ کر کبھی ماں اور بہنوں کے دروازے پر نہ گیا تو اس کا دل ماں کی جانب سے عجیب سا کھٹا ہو گیا تھا۔ 4 سال گزر گئے اور پتہ بھی نہ چلا۔ ایک روز وہ تب چونکا جب ریحام کچن میں کام کرتے ہوئے چکرا کر زمین پر گر گئی۔ کیا ہوا ریحام؟ فضان لپک کر اس کے سامنے آیا، مگر وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ فضان گھبرا گیا، مگر جب وہ اسے ہاسپٹل لے کر گیا تو اسے پتہ چلا کہ گھبرانے کی نہیں بلکہ خوش ہونے کی بات ہے۔ ریحام ماں بننے والی تھی۔ دونوں کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ ان کی زندگی مکمل ہونے والی تھی۔ 9 ماہ کے کٹھن اور تکلیف سے انتظار کے بعد آخر کار اللہ نے انہیں ایک چاند سے بیٹے سے نواز دیا۔ وہ روز فضان اور ریحام کی خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ ریحام اور بچے کو لے کر اپنے گھر آیا تو ریحام نے کہا، فضان، میری بات مانیں گے؟ ہمیں اپنے بیٹے کو لے کر آپ کی ماں سے ملنے جانا چاہیے۔ آپ نے پلٹ کر کبھی ان کی خبر نہیں لی، لیکن اب تو اتنی خوشی کا موقع ہے، ارسل بھی اپنی دادی سے مل لے گا۔ ریحام نے پیار سے بیٹے کو چوما۔ فضان خاموش ہو گیا۔ چاہے جیسا بھی تھا، مگر بہرحال شہناز اس کی ماں تھی۔ فضان واپس جانے کے لیے مان گیا۔ گاڑی میں بیٹھ کر وہ ریحام اور اپنے بیٹے کو لیے واپس اپنے گھر جا پہنچا۔ گھر کا دروازہ چوپٹ کھلا تھا۔ فضان اور ریحام اندر داخل ہو گئے۔ اندر خاموشی تھی، مگر کسی کے کھانسنے کی آواز آ رہی تھی۔ فضان نے آواز کی سمت دیکھا اور حیران رہ گیا۔ صوفے کی جگہ ایک چارپائی تھی۔ اس چارپائی پر شہناز لیٹی تھی، ہڈیوں کا ڈھانچہ اور بہت برے حالوں میں تھی۔ اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑ چکے تھے۔ وہ بار بار کھانس رہی تھی۔ کھانستے کھانستے جیسے اسے الٹی آنے لگتی تو وہ بڑی مشکل سے سہارا لے کر اٹھتی اور دائیں جانب پڑے ڈسٹ بن میں تھوک دیتی۔
اتنی سی کوشش میں ہی وہ ہلکان ہو جاتی۔ فیضان لپک کر ماں کے پاس آیا۔ امی امی، یہ آپ کو کیا ہوا؟ دیکھیں میں فیضان ہوں۔ فیضان نے ماں کا ہاتھ تھاما۔ شہناز نے آنکھیں کھول کر فیضان کو دیکھنے کی کوشش کی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ میرا بیٹا واپس آ گیا، میرا فیضان۔ وہ فیضان کے چہرے پر ہاتھ پھیر رہی تھیں۔ فیضان پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ پیچھے ریحام خاموش کھڑی تھی۔ شہناز کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ اس نے دونوں ہاتھ ریحام اور فیضان کے سامنے جوڑ دیے۔ فیضان نے لپک کر ان کے ہاتھ تھام لیے۔ ریحام حیران تھی کہ آخر اس کی ساس جو اتنی بڑی بزنس چلانے والی عورت تھی، اس کا یہ حال کیسے ہوا؟ امی، یہ سب کیسے ہوا؟ نمرا اور سمرا کہاں ہیں؟ گھر کے یہ حالات کیوں ہیں؟ فیضان نے دائیں بائیں نظر ڈالی۔ تمام قیمتی ساز و سامان بک چکا تھا۔ در و دیوار پر رنگ پرانا ہو کر جھڑ رہا تھا۔ ہر سمت بس ویرانی تھی۔ شہناز نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ کیا بتاؤں بیٹا، تمہاری نمازی بیوی کو مار پیٹ کر گھر سے نکالا تو جیسے آفتوں نے گھر کا رخ ہی کر دیکھ لیا۔ میں اور تمہاری دونوں بہنیں جنہیں نماز پڑھنے سے نفرت ہوا کرتی تھی، خدا کے عذاب کا شکار ہو گئیں۔ مجھے ایسی عجیب بیماری لاحق ہو گئی ہے کہ جگہ جگہ سے جوڑ ٹوٹنے لگے، ہڈیاں بھربھرا گئی ہیں۔ جہاں دباؤ ڈالو وہاں سے ہڈی چٹک جاتی ہے۔ کئی بار ٹانگوں کے جوڑ ٹوٹ چکے ہیں، اسی لیے میں اب چل پھر نہیں سکتی۔ نمرا کا رشتہ ہوا تھا جو ٹوٹ گیا۔ اس کے بعد سے لے کر اب تک انتظار میں ہی بیٹھی ہوں، مگر دونوں کا کہیں جوڑ نہیں بنا۔ وہ دونوں جو نماز پڑھنے کو پینڈوؤں کی عادت سمجھتی تھیں، اب سارا دن جائے نماز بچھائے اللہ سے دعائیں مانگتی ہیں کہ ان کا نصیب کھل جائے۔ میری حالت خراب ہوئی تو بزنس چلانے والا بھی کوئی نہ رہا۔ شرم کے مارے کبھی تمہیں بلا نہیں سکی۔ رفتہ رفتہ بزنس ڈوب گیا۔ گھر کا تمام ساز و سامان بکتا چلا گیا اور آج ہمارا یہ حال ہے کہ گھر کی کوئی نہ کوئی چیز بیچ کر اپنا گزارا کر رہے ہیں۔ شہناز نے بامشکل کھانستے ہوئے اپنی بات پوری کی۔ فیضان ساکت رہ گیا۔ ریحام کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے اپنی وہ تمام چوٹیں یاد آ گئی تھیں جو شہناز اور اس کی دونوں بیٹیوں نے صرف اس وجہ سے اسے دی تھیں کہ اس نے ان سے نماز پڑھنے کا کہا تھا۔ نمرا اور سمرا بھی اندر سے باہر نکل آئی تھیں۔ ریحام اور فیضان کو دیکھتے ہی ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ دونوں کے چہروں پر جھریاں اور سر میں سفید بال تھے۔ ریحام نے آگے بڑھ کر کھلے دل سے انہیں معاف کر دیا۔ فکر مت کرو، تمہارا بھائی واپس آ گیا ہے، اب تم دونوں اس کی ذمہ داری ہو۔ ریحام نے کہا تو نمرا اور سمرا روتے ہوئے بھابھی سے لپٹ گئیں۔ وہ بار بار معافیاں مانگ رہی تھیں۔ فیضان نے جیب سے موبائل نکال کر مہنگے ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ لے لیا۔ وہ اب اپنے گھر والوں کو مزید دکھ میں نہیں دیکھ سکتا تھا، وہ بھی اس صورت میں جب انہوں نے اللہ سے معافی مانگ لی تھی اور اپنے حصے کی سزا بھگت لی تھی۔